مطالبہ جائز ہے اور یہ حقیقت نیشنل ہے. میں ان کے اس مطالبے کے ساتھ ہوں. نہ صرف ساتھ ہوں، اس مطالبے کو منطقی انجام تک پہنچانے تک ہر ایک اسٹرگل میں آپ کے ساتھ، ہر ایک کوشش میں آپ کے ساتھ. ہم سب کی اسمبلی بنی، ہم سب کی منتخب، آپ نے ووٹ دیا، میں نے ووٹ دیا، وہی صاحب نے ووٹ دیا، احتجاجی نے ووٹ دیا، ہم سب نے ووٹ دیا. ہم نے 5-6 سال کی زبردستی والی ایڈمنسٹریشن کے بعد، ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک اپنی حکومت بنائی، جمہوریت کو بحال کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود کہ ہمیں ہر لیول پہ نا امید کیا گیا تھا، ڈیموکریسی کا یہاں پہ مرڈر کیا گیا تھا، ہماری مرضی کے خلاف ہم سے ہمارا اسٹیٹس چھینا گیا، ہمارے حقوق چھینے گئے تھے، ہمارا جمہوری اختیار ہم سے چھینا گیا تھا. 2019 ہم بھولے نہیں ہیں، نہیں بھولے. اس کے باوجود بھی جموں کشمیر کے عوام نے کہا ہم تشدد نہیں، ہم وائلنس نہیں، ہم انڈیموکریٹک مینز نہیں، ہم جمہوریت کے ذریعے جواب دیں گے. ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، ہمیں جو دوسرے کلاس کے سٹیزن میں تبدیل کیا گیا، ہمیں غلامی میں تبدیل کیا گیا، ہم سے ہمارے حق چھینے گئے، ہم سے پوچھے بغیر ہمارے فیصلے لیے گئے، اس کا جواب ہم جمہوری طریقے سے دیں گے. ہم لیول بائی لیول، سٹیج بائی سٹیج جمہوریت کی واپسی کے لیے ہم لڑیں گے، اسٹرگل کریں گے، ڈکٹیٹرشپ کو یہاں سے دفع کریں گے، وائس رائے نظام کو ہم یہاں سے دفع کریں گے. اس کے لیے اگر ہمیں لیئر بائی لیئر چلنا ہے، سٹیج بائی سٹیج چلنا ہے، اگر پہلا سٹیج یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دینا ہے، تاریخ گواہ ہے، پچھلا اسمبلی الیکشن گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے، اور ہندوستان کی حکومت خود کہتی ہے جموں کشمیر کے لوگ نکلے، ووٹ دیا. اور اب سنو کس لیے ووٹ دیا؟ ووٹ اس لیے دیا کہ یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں واپس آئے، یہاں سے ڈکٹیٹرشپ دفع ہو جائے، وائس رائے کا نظام یہاں سے دفع ہو جائے، یہاں کی سڑکوں پہ بات چلے، آواز چلے یہاں کی عوام کی، یہاں کے سیکریٹریٹ میں قلم چلے یہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق، نہ کہ دلی کے مرضی کے مطابق. اسی امید سے ہم نے یہ حکومت بنائی، آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. 1 مہینہ پہلے میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ یقین دہانی دینے کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہمیں مایوسی ہے. میں نے جواب دیا تھا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ہیں یہاں پہ آپ کی بات نہ صرف سننے کے لیے، آپ کی بات کے لیے لڑنے کے لیے. ہم آپ کی بات کو مرنے نہیں دیں گے، ہم آپ کی بات کو گم ہونے نہیں دیں گے، ہم آپ کے لیے بات کریں گے. میں اپنے وعدے پہ پابند ہوں. ہماری حکومت ہو، ہمارا ایوان ہو، جو بھی اسٹیج ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، کیبنٹ ہو، جہاں تک بھی آپ کی بات پہنچانی ہے اور وہاں تک بات پہنچائی جائے گی اور نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے کہا 1 مہینہ دیجیے، اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کی بات اس طرح سے نہیں سنی جاتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے پھر کہ آپ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ تب سمجھیے میں پارٹی کے ساتھ نہیں، حکومت کے ساتھ نہیں، میں صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہوں اور حق کے ساتھ. میں اس کے بعد یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کی بات حکومت نے سنی. عمر عبداللہ صاحب نے، چیف منسٹر نے کیبنٹ سب کمیٹی بیٹھی، 1 مہینہ گزرا، پارلیمنٹ میں آپ کی ذمہ داری، آپ کی طرف کی ذمہ داری میں نبھا کے واپس آیا. یہاں پہ بات سنی کہ آپ سبھی اسٹوڈنٹ اس سب کمیٹی کے ورکنگ سے یا سب کمیٹی کے نتیجے سے ابھی مطمئن نہیں ہے. میرے لیے سب کمیٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے اسٹوڈنٹس کا اطمینان امپورٹنٹ ہے، میرے لیے اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنی بات پہ پابند ہوں، میں اپنے وعدے پہ پابند ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات
सुनी नहीं जा रही है, या इस पे उस तरह से अमल नहीं हो रहा है जिस तरह से आप अमल करना चाहते हैं या आप अमल करवाना चाहते हैं। मैं आपकी तरफ से हम चलते हैं, बात करते हैं, कोई बात वही है। ये हुकूमत हमने बनाई है इसलिए कि हमारी बात सुनी जाए। ये हुकूमत हमने बनाई है ताकि हम अपने कंसर्न पहुंचाएं और लोगों की तरफ कान खुले रखे जाए, लोगों की डिमांड्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के कंसर्न्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाए। इस हुकूमत से पहले स्टेज पे हमें जो तवक्का है कि ये हमारी बात सुनेंगे और हमारी तरफ से इक़दाम करेंगे, या हमारी तरफ से कलम चलाएंगे, या हमारी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कलम चलाएंगे। तो आज जो हुकूमत हमने बनाई है, हम सब इन स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इस हुकूमत के पास, अपनी बनाई हुकूमत, हम सब की बनाई हुई हुकूमत। ये इदारा, ये असेंबली का, ये हुकूमत का, हम सब का बनाया हुआ है। हमें इससे काम लेना है, इस रियासत के लिए काम लेना है, इस रियासत की एस्पिरेशंस के लिए काम लेना है। हम जाते हैं आज इस हुकूमत के पास उस उम्मीद से कि हमने डिक्टेटरशिप को रिप्लेस किया है आपके जरिए से, इस उम्मीद से कि जो 7 साल तक 6 साल तक हमारे साथ रवैया था, आज वो रवैया हमारे साथ है। आपने एक फैसला लिया, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो फैसला काफी नहीं है। हम आपसे मिलेंगे, आप इनकी बात सुनिए, आप इनकी बात पे अमल करिए, जिस हद तक भी जाना हो इस इशू को एड्रेस कीजिए और रैशनली एड्रेस कीजिए। वही चीज मैं लेके आया हूँ। उम्मीद है उमर साहब इस जिम्मेदारी को समझेंगे कि हम जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। मैं जाती तौर केओस नहीं चाहता हूँ। मैं उन सभी लोगों, अफराद या जमातें या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जो ये गलत फहमी में कि मैं ये यहाँ पे आया हूँ किसी पॉलिटिकल वजह से, यहाँ पे आया हूँ खुदा ना खास्ता अपनी तंजीम में डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे आया हूँ कोई केओस करने के लिए, कोई अनसर्टेनिटी करने के लिए। मैं ये बात साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जिस ईमान से मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ, रास्ते पे हूँ और उस हर एक जहाँ तक जाने की जरूरत होगी और ये इंसाफ हासिल करने की जरूरत होगी। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई चाहेगा, चाहे वो जमात हो, मेरी जमात हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे ये रियासत हो, इस रियासत में केओस कंफ्यूजन लाए, डिवीजन लाए, मैं उसके खिलाफ भी उसी तरह से इसी सड़क पे निकलूं। मैं केओस के हक में नहीं हूँ, मैं ऑर्डर के हक में हूँ, मगर वो ऑर्डर जो लोगों का चाहा हुआ, लोगों की मर्जी का ऑर्डर हो, जहाँ पे लोगों की बात सुनी जाए। मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है उस बात पे यहाँ पे सब मुत्तफिक होंगे कि हम किसी भी तबके के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। जितने भी जम्मू कश्मीर में तबके हैं, अगर वो पिछड़े हुए हैं, अगर वो सोसाइटी में दहाइयों से चैलेंज फेस करते हैं और उनकी आबादकारी के लिए अगर रिजर्वेशन एक रास्ता बनता है तो ये हैंड होल्डिंग उनका राइट बनता है और हम उसके साथ, उसी के साथ साथ हमारी और एस्पिरेंट्स की, पेरेंट्स की, हर किसी सही सोच रखने वाली शख्स की बात ये है कि जहाँ पे खास तबके के साथ न हो, जिस तरह से हमारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड एरियाज या जिस तरह के भी तबके अगर वो चैलेंज फेस करते हैं, उनको अगर हैंड होल्डिंग देनी है, वो हैंड होल्डिंग देना, उनको वो रिजर्वेशन देना इंसाफ है। मगर उसी तरह से रिजर्वेशन इस हद तक एक्सटेंड करना जो रिजर्वेशन इरेशनल बने और ओपन मेरिट कैटेगरी पे वो तलवार बने, वो ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ भी नाइंसाफी है। तो हमारा, हम सभी का, खास तौर पर इन स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का मुतालबा ये है कि रैशनलाइज किया जाए। किसी ने ये मुतालबा नहीं किया कि किसी से छीना जाए, रैशनलाइज किया जाए
منطق کا استعمال کیا جائے, انصاف ہو, عدل ہو, جو جس لحاظ سے آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے ریزرویشن دی جائے. اس ریشنلائزیشن کے لیے دو طریقے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا حق چھینا جائے. دو طریقے ہیں. جو پاپولیشن کا ریشیو ہے, جو پاپولیشن کا تناسب ہے, اس تناسب کے حساب سے ریزرویشن دی جائے. اگر ریزرو کیٹیگریز کا تناسب, اگر ان کا ریشیو 70% بنتا ہے, 70% نہیں 72% دے دیجیے. اگر ان کا تناسب 50% سے زیادہ نہیں ہے, 40% سے زیادہ نہیں ہے, یا 70% سے کم ہے, اگر 70% سے کم ہے تو اوپن میرٹ کے ساتھ وہ زیادتی نہ کی جائے. اسی طرح سے اگر اوپن میرٹ کیٹیگری کا تناسب 50% ہے, چلیے ہم مانتے ہیں کہ دوسروں کو انصاف دینا ہے, مگر اس طبقے کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. آبادی کے تناسب کے ساتھ اوپن میرٹ جو ہے وہ 50% رکھا جائے. اگر 60% اوپن میرٹ کی پاپولیشن بنتی ہے تو اس پاپولیشن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے, تو 60% اس پاپولیشن کا بھی میرٹ رکھا جائے. بات یہ ہے کہ پروپورشن کے حساب سے, آبادی کے تناسب کے حساب سے انصاف دیا جائے اور ریشنلائز کیا جائے ریزرویشن. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر کیٹیگریز کا پروپورشن 30% بنتا ہے, 35% بنتا ہے, چلیے ہم اپنا دل بڑا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو ہینڈ ہولڈنگ دینی ہے, ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہے کہ تاکہ وہ آگے بڑھے. چلیے تو پھر سپریم کورٹ کی رولنگ کا راستہ اپناتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ وہ 35% تک ہے, چلیے ہم 35% سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. کم سے کم سپریم کورٹ کی رولنگ کا احترام کریں, 50% تو اوپن میرٹ کے لیے رکھا جائے. تو ریشنلائز کرنے کے لیے دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنائیں جس سے ریشنلائز ہو. یہی بات لے کے مجھے بات کرنے, یہی بات لے کے ہم, چاہے وہ جماعت ہو, میری جماعت ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے ریاست ہو, اس ریاست میں کیوس, کنفیوژن لائے, ڈیویژن لائے, میں اس کے خلاف بھی اسی طرح سے اسی سڑک پہ نکلوں. میں کیوس کے حق میں نہیں ہوں, میں آرڈر کے حق میں ہوں, مگر وہ آرڈر جو لوگوں کا چاہا ہوا, لوگوں کی مرضی کا آرڈر ہو, جہاں پہ لوگوں کی بات سنی جائے, جہاں پہ لوگوں کی بات ایسپریشنز کو سنا جائے, جہاں پہ لوگ گورنمنٹ کے ڈیسیجنز لوگوں کے ایسپریشنز کو ریفلیکٹ کریں, لوگوں کی باتوں کو ریفلیکٹ کریں. میں وہ آرڈر چاہتا ہوں. ہم نے 5 سال دیکھا ہے, ہم نے کیوس دیکھا ہے, ہم نے پیونیٹیو کام دیکھا ہے, ہمیں زبردستی خاموش کیا گیا. کیا ہمیں حق نہیں ہے؟ اگر اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ ریزرویشن کی بات کرنی ہے, کیوں ہمیں تہمتیں دی جاتی ہے کہ حکومتیں توڑنے نکلے ہیں, جماعتیں توڑنے نکلے ہیں. کشمیری بات کرتا ہے یا اسے اسٹون بلڈر کہا جاتا ہے, اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے, OGW کہا جاتا ہے, پاکستانی کہا جاتا ہے. کشمیری اپنے حق کے لیے بات کرے, اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں, پولیٹیکلی بات کرے. یہ حکومتیں توڑنے جا رہا ہے, یہ ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہے. کہاں تک, کس حد تک آپ کو کشمیری لوگوں کا, جموں کشمیر کے لوگوں کا گلا گھونٹنا ہے؟ کیوں آپ بات کرنے نہیں دیتے؟ کیوں اسے انہیں ڈیموکریٹکلی اپنے حق کو ڈھونڈنے کا حق نہیں دیتے؟ کیوں سفوکیٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو آرڈر سفوکیشن ہے, اگر آپ کو آرڈر سبمیشن ہے, میں اس آرڈر کو منظور نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کو آرڈر ڈیموکریسی ہے, میں اس آرڈر کے لیے ہوں. میں کیوس کے حق میں نہیں, میں ڈیویژن کے حق میں نہیں. میں آرڈر چاہتا ہوں جہاں پہ فخر سے نکلے کشمیری, جموں, لداخ کا بھی ہر ایک ڈیویژن کا, جسے جب لگے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ نکلے, وہ بات کرے. اسے نہ اسٹون پلٹر کہا جائے,
نہ انٹرنیشنل کہا جائے، نہ OGW کہا جائے، نہ اسے کوئی نام دیا جائے، نہ اسے یہ کہا جائے کہ یہ حکومت گرانے نکلے ہیں، یہ تنظیمیں تقسیم کرنے نکلے ہیں۔ میں آج اس بات کے لیے آیا ہوں جس حد تک میں آج جا سکتا ہوں آپ کے حق کے لیے جاؤں گا۔ میں التجا مفتی صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں اپنا سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے۔ میں اپنے بھائی وحید صاحب کا شکر گزار ہوں، یہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس سیریسنس کا مظاہرہ کیا کہ یہ اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اس بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بات پہنچائی۔ AIPP رشید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اب انہوں نے اپنی تنظیم کے ریپرزینٹیٹیو کے لیے اور سب یہاں پہ صرف اور صرف میرٹ کے لیے، اوپن میرٹ کے ساتھ انصاف کے لیے یہاں پہ آئے۔ ہم میں سے کوئی بھی، میں نون دوں گا وہی التجا کی، ہم میں سے کوئی بھی اپنی سیاست کرنے والا ہے۔ وحید صاحب سے میں کنفرمیشن لیتا ہوں، میں خود کی طرف سے کنفرمیشن لیتا ہوں، ہم صرف اور صرف میرٹ کے ساتھ انصاف کے لیے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جیسے کہ مجھے ابھی کمیونیکیشن پہنچی ہے، میں اس کے بعد وحید صاحب کے ہاتھ میں مائک دوں گا، یہ بھی 2 منٹ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد نہ کوئی پولیٹیشن یا نہ کوئی پولیٹیکلی انوالوڈ، ہم پانچ اسٹوڈنٹس کا انتخاب کریں گے۔ مجھے اندر سے کمیونیکیشن آئی ہے، ہم سب ایک ساتھ جو بات باہر سڑک پہ محسوس ہو رہی ہے وہی بات اندر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں یہی بات چاہتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 لوگوں کے ساتھ ایک ریزلٹ اورینٹڈ بات ابھی کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا ہم ابھی یہاں پہ بیٹھ کے 5 اسٹوڈنٹس کا انتخاب کریں گے۔ 5 اسٹوڈنٹ ساؤتھ کشمیر سے، سینٹرل کشمیر سے، نارتھ کشمیر سے، ہم فیمیل اسٹوڈنٹ ایک کا انتخاب کریں گے۔ اگر جموں سے ہمارا کوئی ساتھی ہے یہاں پہ، کوئی بھائی ہے یہاں پہ، ہم جموں سے ایک اسٹوڈنٹ کا خالص اور خالص ان ایفیلیٹڈ، نہ میرے ساتھ کسی کی ایفیلیشن ہو، نہ وحید صاحب کے ساتھ کسی کی ایفیلیشن ہو، نہ انجینئر رشید کے ساتھ کسی کی ایفیلیشن ہو، نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، نہ کسی قسم کی ایکٹیوسٹ ہو، خالص اسٹوڈنٹس جو ایسپیرنٹس ہیں، ساؤتھ سے، نارتھ کشمیر سے، سینٹرل کشمیر سے، جموں سے، اور ایک لیڈی اسٹوڈنٹ، ہم ان کا انتخاب کریں گے۔ ہم نہیں یہ پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ ہم انہیں بھیجیں گے عمر صاحب کے پاس، چیف منسٹر کے پاس، یہ ان کے ساتھ بات کریں گے، اپنے اپریہنشن بتائیں گے، یہ اپنی باتیں بتائیں گے، ان کا جواب سنیں گے۔ جب تک یہ اندر سے مطمئن ہو کے نہیں آتے ہیں، میں یہیں پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وقت نہیں رکھیے، آغا صاحب نے مائک تھا، آغا صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بولا کہ مسئلہ کیا ہے، اور آج یہاں پر جمع ہونے کا جو غرض ہے، غرض یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ ابھر کے آیا ہے۔ میرٹ کا جو مسئلہ ہے، نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اور نوجوانوں کی جو انزائٹی جموں کشمیر اسٹیٹ میں ہے اوپن میرٹ کو لے کر، اس مسئلے کو یہاں پر ہم ایڈریس کرنے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کسی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ نئی حکومت بنی ہے اور عمر صاحب کے پاس ایک باری اکثریت سے مینڈیٹ ملا ہے۔ انشاءاللہ صاحب سے جو اپنے منشور میں نیشنلائزیشن کی وجہ سے، اگر اللہ صاحب یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی طبقے کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طبقے کو ریزرویشن دی جائے، نوجوانوں کو ملنی چاہیے، جتنی آبادی اتنی ہی اپرچونٹیز ملنی چاہیے، اتنی ہی ریزرویشن ملنی چاہیے۔ خبر کیا نوجوانوں کی بات خاص کر جو اوپن میرٹ کا مسئلہ ہے اس کی بات کرے گی، نیشنلائزیشن کی بات کرے گی۔ باقی ہمیں یہ بھی امید ہے کہ مولانا صاحب یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ اس سب چیز کا آغاز بھی کیا ہے۔ ہم
सब मिल के ये कहते हैं इसमें कोई सियासत नहीं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हमें एतमाद है कि आपने भी इनिशिएटिव लिया है, खासकर नौजवानों के लिए। पूरी उम्मीद है कि एक ही गुजारिश है सर कि जो इनिशिएटिव आप ले वो टाइम बाउंड है, ताकि नौजवानों को ये लगे कि ये सब 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम बाउंड है, एक टाइम बाउंड कंडीशन जो उमर साहब की तरफ से आनी चाहिए कि उतने टाइम में हम इसका फैसला लेंगे। शुक्रिया। आप काफी समय क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं आगा साहब, इस पर क्या बताएंगे आप? आगा साहब